یہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی عبادت کے لیے زمین پر اتارا۔ ان سے بہت سے اولادیں ہوئیں اور زمین پر پھیلتی گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے قریب 18 نسل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور کے باشندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت حسن جمال سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے ان کو بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر مدد فرمائی۔ اللہ نے بادشاہ کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی بری نیت اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور پرہیزگار بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھیں ان کو بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک ویران وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی ابھری ہوئی زمین تھی۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آ گئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں سے ایک قبیلہ کا گزر ہوا جسے قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ یمن سے شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ اس قبیلے نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح آزماتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ سب کو بہتر معلوم ہوگا۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو قبیلہ جرہم سے عربی سیکھ لی، اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قریب 40 نسل کے بعد عدنان کی پیدائش ہوئی، اور عدنان سے 21 نسل کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو کچھ اس طرح ہے۔ عدنان سے معد، معد سے نزار، پھر مضر، پھر الیاس، ان سے مدرکہ، ان سے خزیمہ، پھر کنانہ، پھر نظر، پھر مالک، پھر فہر، پھر ان سے غالب، پھر لوئی، پھر قاب، ان سے مرہ، پھر کلاب، پھر قصی، پھر عبد مناف، پھر ہاشم، اور پھر عبد المطلب، اور ان سے عبداللہ، اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہر کا ہی لقب قریش تھا۔ اس کے بعد پورے خاندان کو بنو قریش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر بنو ہاشم کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے خاندانوں کو بنو ہاشم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ہر ایک خاندان کے بارے بات کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم ہاشم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نسل کے بارے میں مختصر بات کریں گے، تاکہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔
ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہوتے ہیں توڑنے والا۔ پھر یہی وہ ہاشم ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے موسم میں تجارتی سفر کی بنیاد رکھی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے، اور پھر بیوی کو حالت حمل میں ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ ہوا۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور مدینہ میں اپنے میکے کے ہی اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کو اس بچے کے وجود کا علم نہ تھا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن شیبہ یعنی عبد المطلب ان کی دوسری بیوی سلمہ سے تھے۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ان کا عہدہ ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور عزت والے تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ جب شیبہ 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کے بارے معلوم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے اور اپنے بھتیجے پر نظر پڑی تو وہ بہت خوشی سے انہیں سینے سے لگا لیا اور اپنی سواری پر بیٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ان کا بھتیجا شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت لینے گئے، مگر ان کی ماں نے اجازت نہیں دی۔ آخر مطلب نے کہا، یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام، اور یہیں سے ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ بہرحال مطلب نے کہا، نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ یعنی عبد المطلب نے اپنے چاچا مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ جب چاچا مطلب کی وفات ہو گئی تو ان کا عہدہ عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام تک نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔